میں نے کہا کیا مطلب، کیوں آ رہے ہیں شہرام بھائی؟ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کہنے لگی ان کو تو آنا ہی تھا، بس اب میں اس گھر میں مہمان ہوں، وہ آئیں گے اور فوراً سے چند دنوں میں شادی ہو جائے گی۔ یہ سن کے میں نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آشی تم شادی کر کے ان کے ساتھ چلی جاؤ گی؟ تم کیسے جا سکتی ہو؟ اس نے ہاتھ چھڑوایا۔ کہنے لگی ظاہر سی بات ہے، مجھے تو اس وقت کا بے صبری سے انتظار تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں شہرام سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ یہ 5 سال میں نے کیسے کاٹے ہیں، بہت محبت کرتی ہوں میں ان سے۔ میں نے کہا کیا مجھ سے بھی زیادہ؟ اس نے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگی تم کہاں سے آ گئے عمر، تم کہیں ہو ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کی بات سن کے ایسے لگا جیسے اندر کچھ ٹوٹا، بہت زور سے سینے میں ٹیس اٹھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی، دوبارہ سے اپنی چوڑیاں پہننے لگی۔ میں الٹے قدموں اس کے کمرے سے باہر آ گیا، اپنے اسی اسٹور روم میں دروازہ بند کر کے اپنے سنگل بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ایک ہی جملہ تھا جو میرے ذہن میں باز گشت کرنے لگا، تم کہاں سے آ گئے عمر، تم تو کہیں تھے ہی نہیں۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے ایک اندھیری کھائی میں بڑی زور کا دھکا دیا ہے اور میں گر گیا ہوں، اور اتنا اندھیرا ہے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ابھی تک میں یہ سمجھتا رہا کہ میں عائشہ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہوں، وہ میرا خیال رکھتی ہے، وہ میرے لیے میری سب کچھ تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ شہرام سے محبت کرتی ہے، اور میں کہیں ہوں ہی نہیں۔ کیا میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا؟ کیا میں کہیں بھی نہیں تھا؟ پتہ نہیں کیوں مجھ سے میرے آنسو ضبط نہیں ہو رہے تھے۔ لگ رہا تھا اندر کچھ ہو گیا ہے، سینے میں کچھ ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا کمرے میں نہیں ہوں، کسی چھوٹے سے تہہ خانے میں ہوں۔ سانس ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا، رونے کی کوشش کر رہا تھا تو آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ شاید کوئی کندھا ہی نہیں تھا جس کے ساتھ لگ کے روتا۔ بہت بے چینی ہو رہی تھی، دم گھٹ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ دھاڑے مار مار کے روں، لیکن نہیں، آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ بہرحال میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلا، حویلی سے ہی باہر نکل گیا، اپنی موٹر بائیک نکالی، بڑی تیز رفتاری سے چلانی شروع کر دی۔ تیز ہوا کے جھونکے میرے چہرے پہ تھپیڑوں کی طرح لگ رہے تھے، لیکن مجھے لگ رہا تھا مجھے آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، مجھے گھٹن ہو رہی تھی۔ جی چاہا سامنے سے کوئی ٹرک آئے اور میری بائیک اس میں لگ جائے، میرا دم نکل جائے، میں مر جاؤں۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے میں بائیک پہ بلا وجہ گھومتا رہا۔ اس کے بعد پیٹرول ختم ہوا تو میری بائیک رک گئی۔ سامنے مسجد تھی، عشاء کی نماز ہو چکی تھی، نمازی باہر نکل رہے تھے۔ میں اندر چلا گیا۔ اس وقت شاید اللہ کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں تھا جسے میں سب سے زیادہ اپنا سمجھتا۔ وہ بھی میری نہیں تھی، اس کی نظر میں تو میں کچھ تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگا۔ امام صاحب بھی جانے کے لیے تیار تھے۔ کہنے لگے میاں اس وقت آئے ہو جب جماعت بھی ختم ہو گئی؟ میں نے کہا ہاں، دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی امام صاحب، لیکن پھر بھی اللہ کا در تو کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ مسکرا کے کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، قضا کر لو۔ میں نے وضو کیا، عشاء پڑھی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مانگنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میرے اندر سے کوئی چیخا تھا، اتنی جلدی کیوں ہار مان رہا ہے؟ ارے اللہ سے مانگ، اللہ سے جو مانگو مل جاتا ہے۔ اب میری آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ میرا قصور کیا تھا اللہ میاں؟ باپ نے ٹھکرا دیا، ماں نے ٹھکرا دیا، کسی نے پیار نہیں کیا، کسی نے سینے سے نہیں لگایا، اور جسے میں اپنا سمجھتا تھا کہ مجھے چاہتی ہے، آج اس نے بھی کہہ دیا کہ میں اس کی زندگی میں کہیں ہوں ہی نہیں۔ وہ کمینہ شہرام ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ دشمن ہے میرا، میری خوشیاں مجھ سے چھین کے لے جانا چاہتا ہے، وہ میری عائشہ مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ اے اللہ، عائشہ کو مجھے دے دے، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے میرا بنا دے، وہ کبھی مجھے چھوڑ کے نہ جائے، خدا کرے مر جائے یہ شہرام۔ میں سسکیوں سے رو رہا تھا، میں شہرام کے مرنے کی دعائیں کر رہا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ مسجد بالکل خالی ہو چکی تھی، میری آوازیں گونج رہی تھیں، میری آوازیں گونج رہی تھی رونے کی۔
میرے آدھے ادھورے لفظ گونج رہے تھے. وہ مر کیوں نہیں جاتا؟ اللہ کرے وہ مر جائے. وہ مر جائے گا تو عائشہ کو میں نظر آؤں گا. اسے کیوں میں نظر نہیں آتا؟ کیوں محبت کرتی ہے وہ شہرام سے؟ مجھ سے کیوں نہیں کرتی؟ میں دیوانوں کی طرح سے رو رہا تھا، کسی چھوٹے بچے کی طرح سے. مجھے نہیں پتا میں کب تک مسجد میں بیٹھا رہا اور روتا رہا. میرے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے. آج تک کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی تھی. اپنے اس باپ کو بھی نہیں جس نے مجھے پیدا کر کے چھوڑ دیا، نہ اس ماں کو جس نے مجھے پلٹ کے کبھی نہیں دیکھا، نہ ماموں کو جو ہمیشہ مجھے نظر انداز کرتے تھے. کیونکہ میرے پاس عائشہ تھی. اگر شہرام نے اس کو مجھ سے چھین لیا تو میں مر جاؤں گا. میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا. میں پسینے سے شرابور تھا اور روئے جا رہا تھا. کسی چھوٹے بچے کی طرح سے بلک بلک کے رو رہا تھا. دعا کر رہا تھا یا میں مر جاؤں یا وہ شہرام. میرے اندر کا سارا غبار باہر نکل چکا تھا لیکن سکون نہیں ملا. گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو پتہ ہی نہیں چلا. رات کا 1 بج گیا تھا اور میں مسجد میں ہی تھا. پھر میں باہر نکل گیا. پیٹرول تو ویسے ہی بائک کا ختم ہو چکا تھا. اسے بھی اپنے ساتھ کسی لاش کی طرح گھسیٹ کے چلانے لگا. کچھ دیر بعد ایک چھوٹا سا پیٹرول پمپ نظر آیا. وہاں سے پیٹرول ڈلوایا اور واپس حویلی آیا تو سناٹا مچا ہوا تھا. سب لوگ سو چکے تھے. لاؤنج میں آیا تو سامنے عائشہ کھڑی تھی. بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے اسے نظر انداز کیا. اسٹور روم میں جانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگی کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میرے لہجے اور انداز کو سن کے وہ حیران ہوئی. کہنے لگی یہ کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا. میں نے کہا کیا کام ہے تمہیں؟ کہنے لگی میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تمہاری فکر کر رہی ہوں، فون تک بند ہے تمہارا. میں نے کہا کس نے کہا تھا میرا انتظار کرو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا تم سے کہ میرا انتظار کیا کرو. کیوں کرتی ہو میرا انتظار جب میں کہیں ہوں ہی نہیں تمہاری زندگی میں؟ تو کیوں کرتی ہو میرا انتظار؟ میں بے تحاشا غصے میں تھا. کہنے لگی تم آ کہاں سے رہے ہو؟ میں نے کہا تمہیں کیوں بتاؤں؟ کہنے لگی عمر تمہیں ہوا کیا ہے؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا میرا دماغ خراب ہو گیا، سمجھ میں آ گیا. وہ کہنے لگی نظر آ رہا ہے. چلو شاباش منہ دھو کے آؤ، میں کھانا گرم کر رہی ہوں. باورچی خانے میں ہی آ جانا، وہیں دے دوں گی. میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، کھانا کھا کے آیا ہوں میں. وہ کہنے لگی جھوٹ مت بولو، کھانا کھا کے آنے والوں کی شکل پہ یوں 12 نہیں بجے ہوتا ہے. مجھے پتا ہے تم نے کچھ نہیں کھایا. میں نے کہا میری اتنی فکر مت کیا کرو، کہا ہے نا تم سے کہ کھا کے آیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کھا کے آیا ہوں. میں اسے حیران کے اپنے کمرے میں آ گیا تھا. دروازہ بند کر دیا. بھوک تو مجھے لگ رہی تھی لیکن مجھے کھانا ہی نہیں تھا. کیوں انتظار کر رہی تھی میرا جب میں اس کا کچھ تھا ہی نہیں؟ پھر کیوں انتظار کرتی تھی؟ کیوں میری فکر کرتی تھی؟ جھوٹ بولتی ہے. محبت کرتی ہے مجھ سے، بہت محبت کرتی ہے، اتنی جتنی میں کرتا ہوں. بیچ میں پتہ نہیں یہ شہرام کہاں سے آ گیا. میں اپنے بیڈ پہ لیٹ گیا اور سو بھی گیا. صبح جب میں اٹھ کے تیار ہو کے کمرے سے باہر آیا تو عائشہ نے اسی وقت ناشتہ رکھا. میں نے بیگ کندھے پہ لٹکایا اور سیدھا باہر جانے لگا. عائشہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی عمر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جہنم میں. تم سے مطلب؟ کہنے لگی تمہیں ہوا کیا ہے، کیوں انگارے چبا رہے ہو؟ میں نے کہا بس کچھ ہو گیا مجھے، مگر فرق تو کسی کو نہیں پڑتا. اپنی شادی کی تیاری کرو، میری فکر کرنا چھوڑ دو. میں جانے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ لیا. او اچھا تو یہ مسئلہ ہے. وہ مسکرانے لگی. کہنے لگی اتنا غصہ آ رہا ہے اس بات پہ کہ میری شادی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ہونی تھی. وہ کہنے لگی اچھا نا، آؤ نا عمر ناشتہ کرو، تم نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا. میں نے کہا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، میں تو تمہاری زندگی میں کہیں ہوں ہی نہیں. اس نے ایک تھپکی میرے سر پہ لگائی. کہنے لگی تم میری زندگی میں ہو، بس جہاں شہرام ہے وہاں نہیں ہو. تمہیں پتہ ہے رات کو میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا. اس کی بات پہ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا. میں نے کہا کیوں نہیں کھایا؟ کہنے لگی اس لیے کہ تم نے نہیں کھایا، سوچا تھا کہ مل کے کھا لیں گے. تمہاری وجہ سے میں بھی بھوکی سوئی، اور دیکھو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. اب تم ناشتہ نہیں کرو گے تو پھر میں بھی نہیں کروں گی. میں نے کہا تم اتنی محبت نہ جتایا کرو مجھ سے. کہنے لگی کیوں؟
جب دور چلی جاؤں گی تو تمہیں بہت یاد آؤں گی۔ میں نے کہا اتنی محبت دو گی تو تمہیں کہیں جانے ہی نہیں دوں گا، کاش تم یہیں رہ جاؤ، کہیں نہ جاؤ۔ میری بات پہ اس نے ماتھے پہ بل ڈالے، پھر میرے رخسار پہ تھپکی لگائی۔ چلو شاباش، ناشتہ کرو، بہت فضول بولتے ہو۔ میں نے کہا اپنے ہاتھ سے کھلاؤ۔ کہنے لگی کب بڑے ہوگے تمہارا یہ بچپنا کب ختم ہوگا؟ پتہ ہے مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے، میں چلی جاؤں گی تو تم جانتے ہو نا یہاں کوئی نہیں ہے جو تمہاری کیئر کرے گا، جو یہ فکر کرے گا کہ تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ وہ کرسی پر میرے برابر میں ہی بیٹھ گئی، ساتھ ساتھ مجھے نوالے بنا کے کھلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ سمجھا رہی تھی، اس لیے دیکھو اچھے بچوں کی طرح اپنی فکر خود کیا کرو، ورنہ میں وہاں شہرام کے ساتھ بھی پریشان رہوں گی۔ مجھے یہ فکر رہے گی کہ تم نے پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، اس لیے پلیز عمر تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ تاکہ میں بے فکر ہو جاؤں۔ میں نے کہا میرے بڑے ہونے سے، اپنی کیئر خود کرنے سے تم میری طرف سے لاپرواہ ہو جاؤ گی، بے فکر ہو جاؤ گی۔ تو نہیں ہونا بڑا مجھے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ سے نوالا میرے منہ میں ڈال رہی تھی، جی چاہ رہا تھا وقت یہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے۔ میں کالج سے واپس آیا تو شادی کی تیاریوں کی بات چل رہی تھی۔ بڑے ماموں ممانی سے پوچھ رہے تھے کہ جہیز میں کیا کیا دینا ہے، مجھے لسٹ بنا دو، اور ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ 3 دن تک شہرام واپس آ رہا ہے اور اسی جمعے کو شادی ہے۔ میں نے کسی بات کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ چھوٹی ممانی کہنے لگی بھائی صاحب ہم نے شہر کی سب سے بڑی بوتیک سے ہی کپڑے بنوانے ہیں، ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے۔ بڑے ماموں کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں، کل چلے جاؤ تم لوگ، عائشہ کا بارات کا جوڑا اس کی خالہ کی طرف سے آئے گا۔ پھر مجھے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھے کہنے لگے عمر تم بھی کل شاپنگ پہ چلے جانا۔ میں کیوں جاتا؟ میرے تو ارمانوں کا قتل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں انکار کرتا چھوٹی ممانی بول پڑی ارے بھائی صاحب اسے چھوڑیں، اسے میں کپڑے دے دوں گی، سارے جہان کا آوارہ گرد ہے، پہلے کم خرچے ہیں اس کے جو ہم اٹھا رہے ہیں۔ میں جانتا تھا یاسر اور فرحان کی اترن ہی مجھے ملے گی، ہر بار کی طرح۔ عید پہ بھی انہی کے اترے ہوئے کپڑے ملتے تھے کہ نئے ہی ہیں، وہ کون سا اتنا پہنتے ہیں، تم یہ لے لو، یہ بھی تو پیسوں کے ہی آتے ہیں، اور میں رکھ لیتا تھا، پہن بھی لیتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، پھر سے مجھے لگ رہا تھا کہ میں بچپن میں واپس آ چکا ہوں، جب مجھے ہر ایک کا رویہ برا لگتا تھا، چبھتا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے لیے بھی میں باہر نہیں گیا، لگ رہا تھا کہ شہرام آئے گا اور مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھن جائے گی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ رات کو میرے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی، میں نے آنکھیں بند کر لیں، پھر میرے کمرے کا دروازہ کھلا، عائشہ تھی۔ عمر اوئے اٹھو، مجھے بازو سے پکڑ کے اٹھانے لگی۔ میں نے آنکھیں کھولی، میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگی یہ پیسے رکھ لو، کل کو اپنے لیے نئے کپڑے لے کے آنا، کوئی ضرورت نہیں ہے یاسر اور فرحان کے کپڑے پہننے کی، نئے کپڑے پہننا۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، ویسے بھی شادی دیکھنی ہی نہیں ہے تو کپڑے پہن کے کیا کروں گا؟ میری بات سن کے وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی۔ کیوں نہیں دیکھنی شادی؟ میں نے کہا میں تمہیں یہاں سے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کہنے لگی پھر وہی فضول بکواس، پیسے پکڑو۔ میں نے کہا نہیں چاہیے، اور اٹھو جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، ورنہ میں شور مچا دوں گا، سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر بدنام ہو جاؤ گی تم۔ میری بات سن کے ہنسنے لگی، کہنے لگی تمہارے ساتھ؟ پھر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کیوں میرے ساتھ بدنام نہیں ہو سکتی؟ وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی پاگل ہو تم، اتنے چھوٹے ہو مجھ سے، کوئی پاگل ہی ہوگا جو مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کے کچھ غلط سوچے یا شک کرے۔ پھر پیسے میرے پاس رکھ کے چلی گئی۔ صبح ہی صبح تایا ابا نے بہت سے کاموں کی ذمہ داری مجھے دے دی کہ یہ سب کام تم کرو گے، اور جب تک شادی کے دن ہے تم کالج نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا میں کالج جاؤں گا، آپ کے کام میں کالج سے آ کے کر دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے اتنے احسان تھے ان کے مجھ پہ، انکار تو نہیں کر سکتا تھا۔ چچی نے مجھے یاسر اور فرحان کے کپڑے دیے، کہنے لگی یہ شادی پہ پہن لینا، تمہیں تو پتہ ہے ان کے کپڑے نئے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے رکھ لیے۔ میں سوچ چکا تھا کہ جیسے ہی شادی کا فنکشن اسٹارٹ ہوگا میں چلا جاؤں گا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے عائشہ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنا ضبط نہیں تھا،
ایسا کوئی امتحان نہیں دے سکتا تھا۔ کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ عائشہ سے جدا ہونا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ شادی کی سب تیاریاں دھوم دھام سے ہو رہی تھیں، روز ڈھول پیٹے جاتے، ہلا گلا لگتا، لیکن میں اپنے کمرے میں یوں ہی کتابیں کھول کے بیٹھا رہتا، بے فضول۔ حالانکہ دماغ اتنا اچھا نہیں تھا کہ اتنے شور شرابے میں پڑھ سکوں۔ 3 دن بعد عائشہ میرے کمرے میں آئی۔ باہر ڈھول بج رہا تھا، گانے گائے جا رہے تھے۔ مائیوں کا پیلا جوڑا اس نے پہن رکھا تھا، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ دیکھتا تو پھر سے بے چینی شروع ہو جاتی۔ کہنے لگی تم باہر کیوں نہیں آ رہے؟ کتابیں کھول کے کیوں بیٹھے ہو؟ جان بوجھ کے سب کو یہ دکھا رہے ہو کہ تم پڑھائی میں بہت اچھے ہو۔ میں نے کہا نہیں، خود پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم تو چلی جاؤ گی، پھر مجھے کس نے پڑھانا ہے؟ کہنے لگی تو 1 ہفتے بعد پڑھ لینا جب میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں بیٹھنا۔ کہنے لگی کیوں؟ کیا میری خوشیوں میں تم شامل نہیں ہو گئے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی اتنی بری لگتی ہوں تمہیں؟ میں نے کہا سارا مسئلہ ہی یہ ہے، تم مجھے بری ہی نہیں لگتی۔ کاش تم مجھے بری لگ جاؤ۔ خوش رہو، آباد رہو اپنے شہرام کے ساتھ، لیکن پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ خود ہی تو کہتی ہو بڑا ہو جاؤں، تو مجھے بڑا ہونا ہے، مجھے خود پڑھنے دو۔ کہنے لگی اچھا تو یوں بڑے ہونا ہے تمہیں عمر؟ میں نے کہا یوں ہی بڑا ہو جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں بھی موٹے موٹے آنسو تھے۔ کہنے لگی اب نہیں کہوں گی تم سے کہ میری خوشیوں میں شامل ہو جاؤ، مت ہو، لیکن یہ مجھے یاد رہے گا۔ میں نے کہا بھولنا بھی مت۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ یہ کہے گی تو میں اس کے آنسو صاف کر کے اس کے ساتھ چل پڑوں گا، لیکن میں جا ہی نہیں سکتا تھا، میں نہیں دیکھ سکتا تھا، میری بھی مجبوری تھی، یا تو اتنی محبت ہی نہ دیتی۔ وہ کھڑی ہو گئی، کمرے سے باہر جانے لگی۔ میں نے کہا عائشہ۔ وہ فوراً سے رک گئی۔ کہنے لگی اب کیا ہے؟ میں نے کہا دروازہ بند کر کے جانا۔ میں نے کتابوں پہ سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں، اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ دھڑام سے دروازہ بند کر کے گئی تھی۔ میں نے کتابیں بند کر کے ایک طرف پھینکی۔ اپنے دل کی کیفیت کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ شاید میرے ماں باپ ہوتے، میرا اپنا گھر ہوتا، تو عائشہ کے لیے میں یہ سب محسوس نہ کرتا۔ اگر مجھے ہر محبت اس سے ملتی جس سے ملنی چاہیے تھی، لیکن نہیں ملی تھی۔ مجھے سب کچھ عائشہ سے ملا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، اسے تو اس کی محبت مل جائے گی نا، وہ تو خوش رہے گی، شاید وہ خوش رہے گی تو میں بھی خوش رہ لوں گا۔ اپنے آپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صحیح کہہ رہی تھی، مجھے بڑے ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو یتیم ہو جاتا ہے انہیں وقت سے پہلے بڑا ہونا پڑتا ہے۔ ابھی تک اگر میں بڑا نہیں ہوا تھا تو وجہ عائشہ تھی، اب تو وہ جا رہی تھی۔ بڑے ماموں جو بھی کام کہتے تھے میں کر دیا کرتا تھا، انکار نہیں کرتا تھا، لیکن کالج کی میں نے کوئی چھٹی نہیں کی۔ کام کرتے آتے جاتے عائشہ کی آنکھوں پہ میری نظر پڑ جاتی تو وہ خفگی سے اپنا رخ بدل لیتی، مجھے پوری ناراضگی دکھا رہی تھی، لیکن میں نظریں چرا کے واپس اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ان دنوں میں نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، بھوک جیسے مر چکی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ اٹلی سے آنے والی فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں بارشیں بہت ہو رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں دل کو کچھ دھچکا سا لگا۔ پھر رات کو نوافل پڑھے، کہا کہ میں غصے میں تھا، پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ بول گیا۔ شہرام کو کچھ نہ ہو کیونکہ وہ عائشہ کی محبت ہے، مجھے میری محبت مل ہی نہیں سکتی، لیکن اسے اس کی محبت ملنی چاہیے۔ مجھے پتا ہے نا اس کے جانے سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے شہرام کو کچھ نہ ہو۔ مرد تو سہ لیتا ہے لیکن عورت ٹوٹ جاتی ہے۔ شاید غصے میں انسان بہت کچھ بول جاتا ہے جذباتی ہو کے۔ بہرحال میں کافی چپ سا رہنے لگا۔ شادی کے فنکشن سٹارٹ ہو چکے تھے۔ پھر پتہ چلا کہ جس دن بارات ہے اس دن کی فلائٹ کنفرم ہے، کیونکہ اس دن موسم ٹھیک رہے گا اور وہ سیدھا حویلی ہی پہنچ جائے گا۔ بارات پہلے سے آ چکی ہوگی۔ مجھے اب سب کی نظروں سے بچ کر جانا تھا۔ مہندی پہ بھی میں شامل نہیں ہوا تھا۔ جب فنکشن شروع ہوا تو میں سب کی نظروں سے بچ کر اپنی موٹر سائیکل لے کر جا چکا تھا۔
رات کو میں دیر سے آیا، آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا، جا کے لیٹ گیا۔ اگلے روز اس کی شادی، پورے گھر میں ہنگامہ مچا ہوا تھا، ہر کوئی نہ کوئی کام کر رہا تھا۔ آج میں کالج نہیں گیا تھا، بس بڑے ماموں جو کام بتاتے میں کر دیتا۔ کہنے لگے رات کو کہاں تھے تم؟ میں نے کہا وہ دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے ہاسپٹل لے کے گیا تھا۔ کہنے لگے رات کو تم کہیں نہیں جاؤ گے، بہن کی شادی ہے، اتنے کام ہیں، اور تم ہو کہ فنکشن کے وقت غائب ہو جاتے ہو۔ میں نے کہا میں رات کو یہیں ہوں گا۔ سارا دن میں کاموں میں مصروف رہا۔ میرے سامنے وہ پارلر کے لیے گئی تھی۔ جب اسے واپس لینے جانا تھا تو ماموں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ تم عائشہ کو لے کر آؤ، گھر پہ ہی شادی کا فنکشن تھا۔ پوری حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ جب میں اسے لینے کے لیے گیا تو پارلر کے باہر میں نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر آئی، بڑے غصے سے فرنٹ ڈور کھول کے بیٹھ گئی۔ میں نے قصداً اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے گاڑی چلانی شروع کر دی۔ کہنے لگی انسان اتنا بھی بے حس نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی خود غرض نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ میں نے کہا بعض اوقات انسان بے بس ہوتا ہے، خود غرض ہونا پڑتا ہے۔ بہت اچھی لگ رہی ہو اور بہت خوش بھی رہو گی اپنے شہرام کے ساتھ۔ میں ایک ہاتھ سے ہی اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا، دوسرا ہاتھ میرا اس نے ایک دم سے پکڑ لیا۔ سرد ہاتھ تھا اس کا، بالکل برف کی طرح۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی عمر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ تمہیں تو تمہاری محبت ملنے والی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ہاں وہ تو ہے، پھر بھی ڈر لگ رہا ہے۔ میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا؟ میں نے بنا دیکھے کہا ہاں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کہنے لگی تو آج تو تم نہیں جاؤ گے نا؟ پلیز آج کہیں مت جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اسے حویلی تک اتارا تو باہر ہی صوفیہ کھڑی تھی، بڑی ممانی کھڑی تھی، ان کی ہمراہی میں وہ اندر جا چکی تھی۔ میں نے گاڑی کھڑی کی اور چپ چاپ بائک لے کے چلا گیا، اپنا موبائل بھی گھر پہ چھوڑ دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے فون کرے، کوئی بھی بہانہ بنا لیتا۔ رات دیر تک میں نہر کے کنارے بیٹھا رہا، پتھر پھینکتا رہا، چاہتا تھا کہ یہ وقت جلدی گزر جائے، مگر گزر ہی نہیں رہا تھا۔ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، جلدی سے اس کی شادی ہو جائے، وہ چلی جائے۔ رات 1 بجے تک مجھے لگا کہ اب وہ رخصت ہو کے جا چکی ہوگی۔ جب میں واپس آیا تو حویلی سے رونے دھونے کی، چیخو پکار کی آوازیں سن کے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اندر آیا تو پورا ہال ویسے کا ویسے سجا ہوا تھا، سب لاؤنج میں تھے۔ میں بھاگا دوڑا لاؤنج میں گیا تو وہ دلہن بنی اسٹیج پہ ہی بیٹھی تھی۔ مر گیا میرا بیٹا، چھوڑ گیا ہمیں، تمہاری نحوست نے اسے کھا لیا عائشہ۔ عائشہ کی خالہ رو رہی تھی، اپنا ماتھا پیٹ رہی تھی، سب خواتین رو رہی تھیں۔ مجھے لگا میں چکرا کے گر جاؤں گا۔ کیا بول رہے تھے یہ لوگ؟ میرے ماموں رو رہے تھے، ہر کوئی افسردہ تھا، لیکن وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح بیٹھی تھی۔ سب اسے کہہ رہے تھے کہ اب نہیں آئے گا، وہ مر چکا، اس کا جہاز کریش ہو گیا، سارے مسافر مر گئے، لیکن وہ گم سم بیٹھی ہوئی تھی، شاید صدمے میں تھی۔ صدمہ تو یہ میرے لیے بھی بہت بڑا تھا۔ میرے کانوں میں اپنی ہی آوازیں گونجنے لگیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، بلکتے ہوئے۔ میں نے یہ کہہ دیا تھا، کیوں کہہ دیا تھا؟ اور اتنا نیک تو نہیں تھا میں کہ ہاتھ اٹھا کے مانگوں تو مل جائے۔ سب اسے منحوس کہہ رہے تھے کہ نکاح سے پہلی تھی، اور پھر میں نے معافی مانگ تو لی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہا وقت کا پہیہ واپس پلٹ جائے، میں اسے کوئی بد دعا نہ دوں۔ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ میں سمجھ سکتا تھا جب انسان کسی کو ٹوٹ کے چاہے اور وہ اسے نہ ملے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے دوبارہ عائشہ کو کمرے سے باہر آتے نہیں دیکھا۔ بہت دل چاہتا تھا کہ ایک بار وہ باہر آئے تو میں معافی مانگ لوں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ قصوروار میں ہوں، گنہگار میں ہوں۔ ایک بار صوفیہ کھانا لے کے اس کے کمرے میں جانے لگی تو میں نے کہا لاؤ میں دے دیتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، اس کے کمرے میں کوئی مرد نہیں جائے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب، مرد کیوں نہیں جا سکتے؟ کہنے لگی بس تم سے کہہ دیا نا، کوئی نہیں جائے گا اس کے کمرے میں۔
پھر اس نے کھانے کی ٹرے بس دروازے سے اندر کھسکائی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا کس چیز کی سزا دے رہے ہو تم لوگ اسے؟ صوفیہ کیا تم جاہل ہو؟ پڑھی لکھی نہیں ہو؟ کہاں لکھا ہے کہ ایسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے؟ وہ کہنے لگی تم زیادہ پڑھے لکھے نہ بنو، صدیوں سے یہی سب کچھ ہوتا آ رہا ہے، اب اس کی زندگی میں کوئی مرد نہیں آ سکتا، وہ ساری زندگی شہرام بھائی کے نام پہ گزارے گی، نہ کسی مرد کے سامنے آئے گی، نہ کوئی مرد اس کی زندگی میں آئے گا، سن لیا تم نے؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ بڑے غصے میں بولی تھی۔ میں نے کہا اسے کمرے کا قیدی کیوں بنا کے رکھا ہے؟ غلط ہے یہ۔ کہنے لگی میرا دماغ مت کھاؤ، جاؤ یہاں سے، اور وہ ویسے بھی کسی کے ساتھ نہ بات کرنا چاہتی ہے اور نہ کر رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے بس ایک بار جانے دو۔ صوفیہ کہنے لگی ایک تھپڑ لگاؤں گی تمہارے، جاؤ یہاں سے۔ اس نے مجھے کمرے میں نہیں جانے دیا، وہ خود بھی نہیں جا رہی تھی، جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ 10 دن گزر گئے، لگتا تھا عائشہ یہاں رہتی ہی نہیں ہے۔ ہر شخص گم سم سا ہو گیا تھا، چپ چپ تھا، لیکن واپس زندگی کی طرف ہر کوئی لوٹ آیا تھا۔ وقت گزرنے لگا، 1 مہینہ گزر گیا، وہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ میری بے چینی عروج پر تھی۔ البتہ بڑے ماموں بیمار رہنے لگے، ٹھیک سے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ سب کچھ روٹین پہ آ چکا تھا، بس اگر جگہ پر نہیں تھی تو عائشہ نہیں تھی، اس کی کھلکھلاتی ہنسی نہیں تھی، نہ اس کی باتیں تھیں۔ مجھے لگا جیسے واقعی شہرام کے ساتھ وہ بھی جا چکی، مرنے والے کے ساتھ اسے کیوں موت کی سزا سنائی جا رہی تھی۔ میں رات کے وقت سب کے سونے کے بعد جب اس کے کمرے کے پاس گیا تو دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی نوب گھمایا، دروازہ نہیں کھلا، شاید اندر سے لاک تھا، میں جانتا تھا کہ وہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ میں لاؤنج سے باہر نکل گیا، اس کے کمرے کے پیچھے کھڑکی تھی، دیکھا تو اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی کھولی تو کھل گئی۔ جیسے ہی اندر آیا تو نائٹ بلب جل رہا تھا، سفید کپڑوں میں ملبوس وہ شہرام کی تصویر ہاتھ میں پکڑے رو رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں کھڑکی کود کے اندر آیا، آہٹ سے اس نے میری طرف دیکھا، پھر اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کہنے لگی یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا تم نے خود کو کمرے میں کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ کہنے لگی عمر یہاں سے چلے جاؤ، کہیں میری نحوست تم پہ نہ پڑ جائے، میں بہت بری ہوں، مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا ہے، میں نے اپنی محبت کو کھا لیا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، لیکن وہ مجھ سے ڈر رہی تھی، اپنا چہرہ چھپا رہی تھی، پیچھے ہٹ رہی تھی۔ میں نے کہا تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں کر رہی ہوں، یہی سچ ہے، ورنہ وہ آ جاتا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ جب میں بیڈ پہ بیٹھا تو دوسرے کونے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا میں تو نہیں جا رہا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگی جاؤ یہاں سے، بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ میں نے کہا میں بات کروں گا بڑے ماموں سے، سب سے بات کروں گا، تمہیں کیوں سزا دے رکھی ہے، تم باہر کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ کہنے لگی تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے؟ میری زندگی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے باہر جانا ہی نہیں ہے، مجھے بس یہیں اسی کمرے میں رہنا ہے، میرے پاس میرے شہرام کی یادیں ہیں، میں گزار لوں گی ساری زندگی اس کے نام پہ۔ اور ویسے بھی یہ صدیوں سے ریت رواج چلا آ رہا ہے، ایک بار لڑکی کسی کے نام کے ساتھ جڑ جائے تو ساری زندگی اسی کے نام پہ رہتی ہے، وہی اس کا نصیب ہوتا ہے، چاہے وہ زندہ رہے یا نہ رہے۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا اس جاہلانہ رسم کو، اگر یہی رسمیں ہیں تو پھر میری ماں کی شادی کیوں کر دی گئی تھی؟ کہنے لگی اسے طلاق ہوئی تھی، اگر تمہارا باپ مر جاتا تو وہ بھی نہ کرتی۔ مرد کو ٹھکرانے کا حق ہے، وہ ٹھکرا دے تو پھر عورت آزاد ہے، لیکن جو وہ نہ ٹھکرائے تو اس کے نام پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی چند مہینوں بعد میں اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤں گی، ساری زندگی شہرام کے نام پہ بیٹھنے کے لیے۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگی جاؤ یہاں سے، یہاں دوبارہ کبھی مت آنا۔ اس نے کھڑکی کھول دی، مجھے کہنے لگی جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا میں جا تو رہا ہوں، لیکن میں تمہیں اس طرح سے زندگی گزارنے نہیں دوں گا۔ کہنے لگی کوئی نہیں آئے گا اس دہلیز پہ، ایسی لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرتا،
جاؤ یہاں سے، آئندہ کبھی مت آنا۔ میں کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ یہ کیسا ظلم تھا؟ اس نے کون سا جان بوجھ کے شہرام کو مار ڈالا تھا؟ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میری وجہ سے ہوا تھا، اس لیے ٹھیک بھی مجھے ہی کرنا تھا۔ میں اگلے روز ہی بڑے ماموں کے کمرے میں گیا۔ اس وقت وہ اکیلے تھے۔ میں نے دروازہ لاک کر دیا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کیا بات ہے، دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگے کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا آپ کو نظر نہیں آ رہا عائشہ کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ میری بات سن کے ان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگے شاید میری بیٹی کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ میں نے کہا اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، اس کی قسمت میں یہ سب کچھ آپ لکھ رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو لڑ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ میری بیٹی کمرے سے باہر آ سکتی ہے، اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے ماموں کہنے لگے نہیں ہو سکتی اور نہ وہ کمرے سے باہر آئے گی۔ ہم حویلی والے ہیں، ہم نے ہی رسم و رواجوں کا پاس نہ رکھا تو پھر باقی کوئی بھی نہیں رکھے گا، اور یہ چلتا آ رہا ہے۔ مرد کی ٹھکرائی ہوئی عورت کو کوئی بھی اپنا لیتا ہے، لیکن اگر مرد مر جائے تو عورت اسی کے نام پہ رہتی ہے۔ میں نے کہا وہ شہرام کی بیوی تو نہیں تھی؟ میرے ماموں کہنے لگے مجھے بحث نہیں کرنی تم سے۔ میں نے کہا ایسے کریں، پھر اپنی بیٹی کو زہر دیتے ہیں، جان سے مار دیں اس کو۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے لیے عائشہ کو اس حال میں دیکھنا آسان ہے؟ میں نے کہا تو پھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے تم نہیں جانتے، بڑے سخت اصول ہیں جو اسی حویلی سے شروع کیے گئے تھے، میں چاہ کے بھی نہیں توڑ سکتا۔ میں نے کہا ماموں چند دن بعد عائشہ کی خالہ آ کے اسے لے جائے گی، ساری زندگی بیوگی کی زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ کی بیٹی سے جینے کا حق چھین لے گی وہ۔ آپ جانتے ہیں نا بیوہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہنے لگے میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ میرا نکاح کر دیں عائشہ سے۔ میری بات سن کے بڑی حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے کیا کہا تم نے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ایسی لڑکیوں کا نکاح نہیں ہوتا، کسی سے بھی نہیں ہوتا، اس کا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی خالہ کے گھر جائے گی، ساری زندگی شہرام کے نام پہ گزارے گی، اور میں مزید کوئی بات نہیں سنوں گا۔ جاؤ یہاں سے۔ لیکن میں نے ماموں کو